تو اب میں سب سے پہلے اپنا کلام پیش کروں اور اس کے بعد کر رہے ہیں ہم سب سے چھوٹے ہیں. میں نے اس کیا نا کہ بات کچھ نہیں، ہم ہر اعتبار سے سب سے چھوٹے ہیں. نہیں، میں نے اس کیا کوئی کسی سے کم نہیں ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، ہزار حافظ سے ہمارے ارشاد تو میں ایسا کرتا ہوں. بتاؤ. پہلے ایک نظم پیش کروں. اس کا عنوان ہے آئینہ در آئینہ. آئینہ در آئینہ. بہت اچھی ہے، اجازت ہے. بہت اچھی ہے. اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا. اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ کیا تھا. خوبصورت رنگ ہے. الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا. الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا. ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و ختم تھی. کیا کہنا. ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و ختم تھی. ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا. ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا. ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں. ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں. کیا کہنے. ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا. ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں. کیا کہنے ہمارے بھائی. تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا. میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ. اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ. میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ. اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ. میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے. میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے. اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے. ارے سبحان اللہ بابا. میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ. اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے. میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے. اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا. سبحان اللہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا. جی اچھا میں پیرزادہ قاسم صاحب کی تشریف فرما ہے، آگے ہیں اور آپ کی فرمائش پر ایک نظم اور پیش کر رہا ہوں. یہ نظم ایک اسی انداز کی تمثیلی نظم جسے کہیے مکالماتی انداز ہے اور بہت مختصر نظم ہے. توجہ فرمائیں. اس کا عنوان ہے جواب. سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا کو کی نظر.
سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر، کہنے لگا کہ کون ہے جس کا پاسباں، کہنے لگا کہ کون ہے جس کا پاسباں، میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر، میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات، میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات۔ آخری شعر ہے کہ سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا، سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا، اسے دیکھنے لگا، سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، ہاں ترنم کی اس پر ایک بات یاد آ گئی، ہمارے بزرگ احسان دانش بڑے خوبصورت ترنم سے شعر پڑھتے تھے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ آواز میں ساتھ نہ دیا تو تحت سنانے لگے، تو ایک مشاعرے میں ہمیں شرف حاصل ہے ان کے ساتھ شعر پڑھنے کا، تو ان کی ایک نظم انہوں نے شروع کی، کہا کہ پہلا مصرع کہ دوستو شاعر نادار سے کیا چاہتے ہیں، تو آواز آئی ترنم، تو ایک واقعہ تھا جو آپ تک پہنچا دیا۔ اسی نظم میں ان کا ایک شعر اچھا تھا کہ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست، احسان دانش کا آپ کو یاد آ جائے تھوڑا سا، ضمن بات آگے بزرگوں کی تو جی چاہتا ہے کہ سنا دے آپ کہ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست، اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو۔ احسان صاحب صاحب وہ ہمارے نوجوان ساتھی جہاں صاحب جاتے نے غزل کی تو اشارہ کیا تو دو تین شعر اس کی یاد میں پیش کر دیتا ہوں۔ حیران ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا، حیران ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا، ایک رشتہ سانپ سے بھی ہے باغ بہشت کا، حیران ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا، ایک رشتہ سانپ سے بھی ہے باغ بہشت کا، اچھا کیا کہ تو نے، اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، یوں بھی ایک فریب ہی تھا سنگ و خشت کا، اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، یوں بھی ایک
فریب ہی تھا سنگ و خشت کا، اور آرائشیں جدا سہی بنیاد ایک ہے، آرائشیں جدا سہی بنیاد ایک ہے، کعبے سے مختلف نہیں پتھر کنشت کا، آرائشیں جدا سہی بنیاد ایک ہے، کعبے سے مختلف نہیں پتھر کنشت کا، اس کو رقم کرے گی میرے بعد نسل نو، اس کو رقم کرے گی میرے بعد نسل نو، جو باب رہ گیا ہے میری سرنوشت کا، جو باب رہ گیا ہے میری سرنوشت کا،